رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اس کے بعد اس میں روح پونک دی گئی۔ پہلے پتلا بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد روح پونک دی گئی تھی۔ جب روح پونکی گئی اور اس پتلے میں جان پڑ گئی تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حکم ہوا کہ سب کے سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام لوگوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور جیسا کہ قانون ہے کہ کن فیکون، جیسا کہ حکم ہوا تو سب کے سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ کوئی چوچرا نہیں، سوال نہیں، جواب نہیں، تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے، کیونکہ حکم خداوندی تھا۔ بس ایک لعین کو چھوڑ کے تمام نے سجدہ کر لیا، اور وہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے تکبر کے وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور اس ابلیس نے تکبر کے وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ابلیس یہ فرشتوں کا استاذ ہے، فرشتوں کو سکھاتے تھے اس وقت، لیکن جب یہ نافرمانی کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بے دخل کر دیا، لعین کر دیا تمام زندگی کے لیے، صرف ایک سجدہ کو چھوڑ کے۔ ٹھیک ہے؟ اور نافرمانی یہ کی اور سوال یہ کیا، تکبر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے نور سے بنا دیا ہے اور اس کو مٹی سے، اور وہ بھی خراب مٹی سے، تو میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ تکبر کیا شیطان نے، تو تکبر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بے دخل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ پھر حکم خداوندی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی تو دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو، جنت کے دلکش باغوں میں رہنے کا حکم ہوا، جنت کے باغوں میں رہنے کے لیے حکم ہوا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں جاؤ اور نعمتیں تمہارے لیے ہیں، بس استعمال کرو، نعمتوں کو کھاؤ، جو بھی نعمتیں ہیں بس تمہارے لیے ہے، بس ایک درخت کو چھوڑ کے۔ بس صرف ایک درخت ہے جو جنت کے درمیان میں واقع ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ اب دوسرے طرف شیطان جو ملعون ہو گیا ہے، اپنے ذلت اور رسوائی کے وجہ سے طاق میں ہے کہ کب ان دونوں کو ورغلائے اور دونوں کو دھوکہ میں ڈالے اور دونوں کو وسوسہ میں ڈالے۔ اسی ترکیب میں لگا ہوا تھا، آخر موقع پا کر حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے اکثر، بس حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے ترغیب دلانے پر، ٹھیک ہے، ابلیس کے ترغیب دلانے پر اس درخت کے پھل سے خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔
ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا. یہاں سے میں جنت سے اخراج اور دنیا میں نزول، اور شیطان کو بھی ان دونوں کے ساتھ زمین پر اتارا گیا. یہی سے زمین میں زندگی کا آغاز ہوا، یہی سے روئے زمین میں انسانی زندگی کا آغاز ہوا، یہاں سے دنیائی زندگی کا آغاز ہوا. زمین پر آنے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک جدا تھے، کچھ عرصے تک جدا تھے. پھر اس کے بعد توبہ قبول ہوا، استغفار ہو گیا، تو دونوں مل گئے. اس وقت تک دنیا میں صرف ایک ہی انسانی جوڑا تھا، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جوڑا. یہی انسانی جوڑا صرف موجود تھا. اب یہاں سے انسان کے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت حوا علیہ السلام کے حمل سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے اور ایک لڑکی، دونوں جڑوا پیدا ہوتے. ٹھیک ہے، اس لیے ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کے لڑکی سے نکاح ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح یہ نسل بڑھتی گئی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک مسئلہ ہوتا ہے اور نفرتیں بھی انسانوں میں شروع ہوتی ہے. تو ایک حمل میں حابیل اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور دوسری حمل میں قابیل اور ایک لڑکی. تو یہاں پر حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن قابیل کے ساتھ ہونے والی کے بنسبت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اس لیے قابیل یہ چاہتے تھے کہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بہن سے نکاح کرے. ٹھیک ہے، یہاں پر جھگڑا واقع ہوا، ان دونوں میں جھگڑا ہوا، اور پھر حابیل کا ہدیہ قبول ہونے کے بعد اس کے وجہ سے قابیل اپنے بھائی کا اور بھی دشمن ہو گیا. حابیل کا چونکہ انہوں نے ہدیہ قبول کیا تو اس وجہ سے دشمنی اور بھی بڑھتی گئی. چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کا پہلا قاتل کون ہے؟ تو یہی ہے. ٹھیک ہے، یہی سے قتل کا آغاز ہوتا ہے، اور کسی وجہ سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ تو وجہ بھی یہی ہے. یاد کر لے، اکثر سوالات میں آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہت افسوس بھی ہوا، بہت افسوس ہوا. تو رفتہ رفتہ اور اولاد پیدا ہوئی، اور پھر ان کی زندگی میں انسانی زندگی، انسانی نسل بڑھتی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 900 برس تک زندہ رہے، اور اس کے بعد انتقال فرمایا. 900 سال گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام گزر گئے، اور اپنے ہم شکل بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا.